الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حب رسول کے تقاضے. ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدعی نہ ہو کہ اسے حضور سے انتہائی محبت ہے، بلکہ جو عوام ہے مسلمان وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن ان میں جو حمیت اور غیرت رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی حرمت پر کٹ بھرنے کے لیے تیار رہتے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی محروم نہیں. لیکن اس حب رسول کے تقاضے کیا ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، لیکن آخرت میں جا کر قیامت کے دن ہم پر راز کھلے کہ نہیں، اللہ کو تو یہ شے قبول نہیں ہے، تمہارا دعویٰ رد. اس ضمن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت. یہ بنیاد ہے. حاکم مطلق اللہ ہے، شارع حقیقی اللہ ہے، اور اس کے نمائندے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس سے جو انحراف کرے گا، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں بھی بخش دے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو غفور بھی ہے رحیم بھی. قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں. یعنی اطاعت رسول سے انکار، اللہ کی اطاعت سے انکار، گویا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. کبھی کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ کا صدور ہو جائے اور انسان فوراً توبہ کر لے، فوراً رجوع کرے، پشیمانی اسے ہو جائے، عزم مصمم کر لے دوبارہ میں نہیں کروں گا، تو اللہ بخش دے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. سورہ نساء میں فرمایا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے.
جو کہیں غلطی سے، جہالت میں، نادانی میں، جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، فوری توبہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے ڈھانپ دے۔ لیکن اگر مستقل طور پر کسی ایک معصیت پر بھی ڈیرا ڈال دیا جائے، مثلا آج کی دنیا میں جو بہت کامن شے ہے سود، جسے اللہ نے حرام قرار دیا، جس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو، الٹیمیٹم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اسے اپنے کاروبار کا مستقل جز بنا لیا، تو ایک غلطی، ایک گناہ بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال سکتا۔ بَلَا مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں؟ کسی نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کمایا، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے، گناہ صغیرہ، وہ تو خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے صاف ہوتے ہیں، لیکن کسی نے کبیرہ گناہ کمایا، جان بوجھ کر کیا، اور پھر اس پر ڈیرے ڈال دیے، اور وہ گناہ اس کے گرد گھیرا کر بیٹھا، احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ ہے جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہے۔ تو اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں۔ اب ذرا اس سے قدم اوپر اٹھو، اطاعت کے ساتھ محبت، جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی محبت جمع ہو جائے گی تو اس کا نام ہے عبادت۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید ہیں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عبادت کی ڈیفینیشن کی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ العبادت تجمع اصلین، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت وجود میں آتی ہے، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حق درجے کی اللہ کی محبت اور حق درجے میں اللہ کے سامنے گویا کہ پست ہو جانا، جھک جانا، بچھ جانا، انتہائی اطاعت، انتہائی محبت۔ انتہائی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت۔ بعد میں یہ تو مثبت انداز ہے، منفی انداز میں جو آیت آئی ہے وہ بہت سخت وعید والی ہے، وہ میں بعد میں آپ کو تلاوت میں نے کی ہے۔ فارمولہ یہ ہے، اللہ کی اطاعت جمع شدید محبت برابر ہے عبادت، اور یہ عبادت جو ہے ہمارا مقصد تخلیق قرار دیا گیا۔ سورہ زاریات کی یہ آیت آپ میں سے حضرات کے علم میں ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کی۔ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ اس میں سے اطاعت والے حصے کی صحیح ترجمانی کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی تو آئی ہے اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، غلامی کے لیے، عبدیت کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر اللہ کی بندگی ہی نہیں ہے تو سراسر شرمندگی ہے یہ، اور کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اسی کی دعوت تمام رسولوں نے دی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ہود کی بھی یہی تھی، حضرت صالح کی بھی یہی تھی، حضرت شعیب کی بھی یہی تھی۔ بس فرق کیا ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف صرف، لہذا آپ کو ان رسولوں کے ضمن میں ملے گا یا قوم اعبدوا اللہ